السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ آج ہم لوگ خلاصۂ تفسیر قرآن کا 7واں پارہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ کل 6واں پارہ مکمل ہوا تو آج 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو 7ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ مائدہ کا آخری حصہ اور دوسرا سورہ انعام کا پہلا حصہ۔ تو مکے کے مشرک جو تھے وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے جسے چاہتے تھے، اور اپنی مرضی سے جسے چاہتے تھے حرام کر لیتے تھے۔ تو اصل میں حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، یعنی انسان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق انسان کو حلال حرام کی تمیز کرنا چاہیے، لیکن مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جو ان کو پسند آتا تھا اسے حلال کر لیتے، اور جو انہیں پسند نہیں آتا اسے حرام کر لیتے تھے۔ اس کے تعلق سے سورہ مائدہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اے ایمان والو، تم ان مشرکین کی طرح مت بنو جو اپنی مرضی سے حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو چیزیں حلال کر کے رکھا اسے حرام مت کر لو اپنے آپ پر، اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے حرام کر دیا اسے اپنے آپ پر حلال مت کر لو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی وجہ سے شہد کو اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 اتارتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارننگ دیتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اپنے آپ پر شہد حرام کر لیتے ہیں۔ تو شہد حلال ہے، تو بیویوں کی خوشی کے لیے اپنے آپ پر شہد کو کیوں حرام کر لیتا ہے؟ اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 میں حکم دیتا ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے انہیں عقیدتاً یا عملاً حرام کر لینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ صحابہ میں سے بھی ایک مرتبہ کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں نہیں ہوتے تو ایک لمبی روایت ہے، آخر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات چیت کے بعد وہ کہتے ہیں، وہ تینوں صحابہ تھے، ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں وہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول جب اتنی عبادت کرتے ہیں تو مجھے تو اس سے بھی زیادہ عبادت کرنا چاہیے، اس لیے شادی کر لیا تو بیوی کا، بچوں کا، یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، اس لیے میں شادی ہی نہیں کر لوں گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات تمام سوؤں گا نہیں، آج کے بعد رات تمام عبادت کروں گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں دن تمام روزہ رکھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو مجھ سے میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو بلاتے ہیں اور بلا کے کہتے ہیں کہ تم نے اس طرح کہا، تو جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میں شادی بھی کرتا ہوں تو جو یہ میری سنت ہے، شادی نہیں کرے گا جو بولتا وہ میری سنت سے منہ موڑ رہا ہے، اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا وہ میری سنت سے منہ موڑ رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنا حلال کیا، شادی کرنا حلال کیا، اور ہمیشہ روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ حلال کیا اسے اپنے آپ پر حرام کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد
سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ قسم کے تعلق سے اور قسم توڑنے والوں کے تعلق سے کچھ احکامات نازل کیا ہے۔ دیکھیے، قسم اٹھانا دراصل اس کی عظمت کا اعتراف کرنا جس کے نام کی قسم اٹھائی ہے، یہ ہے اصل میں مطلب۔ ہم کسی چیز میں قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب تم جس کی قسم کھا رہے اس کی عظمت کا تم اعتراف کر رہے، ہاں بھائی اللہ بڑا ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، کیونکہ ہم جس چیز پر قسم کھا رہے ہیں اس چیز کے بارے میں علم صرف اللہ کو ہے، اللہ جانتا۔ یعنی ایک آدمی کے اوپر اگر چوری کا الزام لگا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کیا، مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کا علم ہے، اس لیے میں اللہ کی عظمت کی قسم کھاتا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ گواہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چوری میں نے نہیں کی۔ اگر ہم کسی آدمی کی قسم کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بیٹے کی قسم کھاؤ، ماں کی قسم کھاؤ، بیوی کی قسم کھاؤ، بچوں کی قسم کھاؤ، یہ بالکل غلط ہے، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اگر بیٹے کی قسم کھائے، بیوی کی قسم کھائے تو وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کی قسم ہم نہیں کھا سکتے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز قسم صرف اللہ کی کھائیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قسم اگر کھائے تو اگر قسم توڑ دیے تو اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، پہلی چیز، اگر آدمی کسی وجہ سے قسم توڑ بیٹھے یا توڑنے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 10 مسکینوں کو ایسا کھانا کھلائے جو اپنے گھر میں خود کھاتا ہے۔ یعنی ایک تو قسم جائز چیزوں میں قسم کھانا ہوگا، اور بات کو قسم کھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی چیز میں قسم کھا لیا، یعنی غصے میں قسم کھاتا ہے، جیسا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو کہتا ہے کہ میں آج کے بعد تجھ سے نہیں بات کروں گا، جا، اس طرح اگر شوہر بول دیا، یا اگر بیوی بول دی اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی، جاؤ میں چلے جا رہی، اس طرح قسم کھا کے اللہ کی قسم، یا بہت سارے لوگ واللہ بولتے، عرب میں زیادہ تر لوگ واللہ کا مطلب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تجھ سے نہیں بات کروں گا، میں فلاں کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب وہ غصے میں بول دیا، لیکن بعد میں یاد آتا ارے میں تو قسم کھایا، حالانکہ نہیں کھانا تھا، تو اب کیا کرے؟ اس قسم کو توڑنا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا، جو وہ خود کھاتا ہے ویسا کھانا 10 آدمیوں کو کھلانا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یہ نہیں ہو سکتا تو یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی نہ پائے تو 3 روزے رکھیں، یہ قسم کا کفارہ ہے، 3 روزے رکھ لینا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کو قسم اٹھانے کی عادت ہو تو اس پر مواخذہ اور ایسے قسم توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، جیسا کہ بات پر عرب کے لوگ کہتے ہیں واللہ 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 بولتے ہیں، ایسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، اور ایسا قسم نہیں کھانا چاہیے۔ تو پھر اسی طرح اخلاق کی پاکیزگی، اخلاق کیسے ہونا، اخلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 9 میں شراب کے تعلق سے، جوا اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ شیطانی اعمال اور گندے کام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نسب کرتا چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہے، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں شراب پینے سے منع کر رہا ہے، ایک تو شراب اور جوا کھیلنا۔ آج جوے کی بھی کئی شکلیں ہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ باہر ملکوں میں بھی رہتے ہوئے وہ کچھ کھیل ہوتا ہے، بہرحال وہ کھیل کھیلتے ہوئے کئی لوگ زندگیاں برباد کر لیتے ہیں، جس کو سٹا کہتے ہیں یا پھر اور بھی کچھ ایسے نام ہوتے ہیں، وہ ذہن میں نہیں آ رہے، بہرحال ان ناموں کے ساتھ مٹکا بولتے ہیں، ہاں مٹکا کھیلنا، اور پھر کیا ہے ایسی بہت سارے یہاں پر بھی لوگ کھیلتے ہیں، اور بیٹنگ لگاتے ہیں، جس کو عام زبان میں کیا ہے بیٹنگ بھی کہتے ہیں، تو یہ جوا ہے۔ کرکٹ ابھی جو IPL شروع ہونے والا ہے اس پر بھی بیٹنگ لگاتے ہیں، اس میں تو ہمارے خاص طور سے نوجوان کیا کہوں، بوڑھے کیا کہوں، بلکہ مسلمان غیر مسلمان سب اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ کرکٹ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس میں بیٹنگ لگاتے ہیں کہ بھائی اگلا اوور جو آنے والا ہے اس میں کتنے رنس بنیں گے، چلو بولو، اتنے بول کے ایک بولتا، اتنے بول کے اتنے پیسے لگاتا۔
یہ جو فلاں پلیئر آنے والا ہے وہ کتنے رنز بنائے گا، میں بول رہا ہوں 50، میں بولوں گا 100، اس پر میری اتنی رقم، چلو بیٹنگ، پورے لوگ بیٹنگ لگاتے، اب جو جیت گیا اس کو اتنی رقم مل جاتی. اس طرح کرکٹ کے بیٹنگس ہو، مٹکا کھیلنا ہو، یا پھر وہ پتے جو کھیلتے ہیں، جوا بولتے ہیں اس کو بھی، پتے کھیلتے ہوئے لوگ پیسے کماتے ہیں، اس پہ بھی لاکھوں لوگ کیا ہے پیسے گنوا لیتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ آن لائن گیمز بھی آج کل نکلے، آن لائن گیمز کے اوپر تو آج اتنے زیادہ برباد ہو رہے لوگ کہ پوری پراپرٹیاں بیچ لے رہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان کر لے رہے، اور آن لائن میں سودی قرض لے لیتے ہوئے آن لائن بیٹنگ کرتے ہیں. گیمز بچوں کو بچپن سے موبائل کی عادت ڈال دیتے ہیں، ماں باپ دھیان نہیں دیتے، اور بچہ ذرا بڑا ہو جاتا، ہوشیار ہو جاتا، وہ باپ کا کریڈٹ کارڈ کیا ہے، اس کا ATM پن کیا ہے اس کو معلوم ہو جاتا، اور فوراً وہ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ لے کے اس میں جو ہے سو اس کا پن ڈال دیتا، اور اس پہ قرض کرتے ہوئے ہزاروں لاکھوں روپے گنوا دیتا. کئی لوگ اس بیٹنگ کی وجہ سے، اور گیم میں جو لوگ یہ بیٹنگز لگاتے ہوئے اس طرح گیم کھیلتے ہوئے قرضے کر لیتے، بعد میں خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. نوجوان، کئی نوجوانوں کو اپنے قریبی علاقوں میں دیکھا کہ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. کروڑوں روپے جتنی پراپرٹی تھی پوری گنوا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ سودی قرض بھی کر لیتے ہیں، اس پہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. بس وہ چاہتے ہیں کہ بھائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میں جیت جاؤں گا، ایک مرتبہ جیت گیا تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. اس آس میں وہ پورا اپنی کمائی، اپنی باپ کے پراپرٹیاں سب کچھ لگا دیتے ہیں. ایسے کرتے ہوئے زندگیاں برباد کرنے والے لوگوں کو، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، بلکہ نیوز میں بھی ہر 2-4 دن میں ایک نیوز ایسا آتا ہی آتا ہے. اور یہ جو باہر جا کے مٹکے کا کھیل کھیلتے ہیں، سعودی میں بھی اور دبئی میں بھی خاص طور سے بہت زیادہ چلتا ہے، یہ لوگ تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے سالہ سال 20-30 سال وہیں پر لگا دیتے ہیں. بس وہ 8 دن میں یا مہینے میں ایک مرتبہ وہ کچھ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ مٹکے کے چکر میں وہ شادی کر کے چلے گیا، وہ واپس آتا ہی نہیں، 20-30 سال تک نہیں آتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ دے کے چلے گا، 20-30 سال تک آتا ہی نہیں. وہ آج نہیں تو کل میرے کو اس میں لاٹری لگ جاتی، پھر جیسے ہی پیسے لیتا ہوں میں چلے جاتا ہوں. اس نشے میں ہی وہ زندگی گزار دیتا، ادھر کمپنی میں کام بھی کرتا، ایسے پیسے پورے وہ مٹکے میں لگا دیتا. تو اس طرح گھر برباد کر لیتے ہیں، زندگیاں برباد کر لیتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ جوے کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے. جوا کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قسم کی بیٹنگ ہو، یہ لگانا جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، یعنی فال کے تیر. اس زمانے میں مکے کے مشرک فال نکالتے تھے، اور آج بھی نکالتے ہیں لوگ فال کے تیر. اس وقت کیسا نکالتے تھے کہ کوئی تیر ہوتا تھا یا پھر کوئی کبوتر، کوئی پرندہ ہوتا تھا، اب وہ کسی سفر کو جانے کا رہتا تو وہ پرندے کو کیا کرتے، اڑاتے، کہ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلے گیا تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے سفر، چلو ہم آگے بڑھیں گے. اگر بائیں طرف چلے گیا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ فال نکالتے تھے اس طرح پرندوں سے، اور تیروں سے بھی نکالتے تھے. اس میں سے کوئی خاص تیر جو وہ چاہتے تھے، اگر وہ تیر نکل گیا تو وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، یہ تیر نکلا تو اچھا نہیں ہوگا. اس طرح فال کھولنا اس زمانے میں تھا، اور آج بھی فال کھولتے ہیں لوگ، یہ جائز نہیں ہے. بچوں کا نام لگانے کے لیے فال کھولنا، اور یہ فال کھولنے کے کچھ خاص لوگ رہتے، ان کے پاس جا کے، یہ مل صاحب ہے، ان کے پاس جا کے ہم فال کھلائیں گے، ہمارے بچوں کو کون سا نام اچھا رہتا، کون سے دن فلاں کام کرے تو اچھا رہتا. اس طرح فال کھولنا، لوگوں سے، وہ کاہنوں سے، ہاتھ دیکھنے والوں سے معلوم کرتے ہوئے اس طرح ہمارے لیے کون سا دن اچھا ہے، کون سا کام اچھا ہے، کب کرنا، کیا نہیں کرنا، اس طرح فال کھولنا یہ شرکی اعمال ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ گندے اعمال بول رہا اللہ تعالیٰ، اس سے بچ کے رہنا. تو بہرحال شراب ہو، جوا ہو، اس طرح کا فال کھولنا ہو، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہیں تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ڈال دے، یہ چاہتا ہے شیطان، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جو جوا کھیلنے والا ہوتا ہے اور جو شراب پینے والا ہوتا ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتا،
اور وہ آپس میں عداوتیں، دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے پورا نقصان، اور گھر کے گھر، خاندانوں کے خاندان تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شراب پوری برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ بولے، تمام گناہوں کی ماں بولے۔ مطلب یہ شراب پینے سے ہی انسان گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد حلال اور حرام کے احکام اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے سورہ مائدہ میں، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 95 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے بول رہا۔ پھر اسی طرح بری چیز عام ہو جائے تو اس کی برائی کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کہہ دے ناپاک اور پاک برابر نہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، یعنی ناپاک کی کثرت زیادہ ہونے سے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ناپاک چیزیں، گندی چیزیں جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو گئی، ارے اتنی زیادہ ہے نا بھائی شاید یہ جائز ہوں گا، یہ حلال ہوں گا، نہیں، وہ کتنی بھی زیادہ ہو، ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو ناپاک ہی سمجھو، بری چیزوں کو بری ہی سمجھو، زیادہ ہونے سے وہ اچھی چیز نہیں بن جاتی۔ جیسا کہ آج کل اگر سگریٹ پینے والوں کی کثرت دیکھے تو وہ زیادہ لوگ ہیں، ارے اتنے لوگ پی رہے نا بھائی، مول صاحب پی رہے نا بھائی، مؤذن پی رہے نا بھائی، عالم ہے فلاں عالم انہوں پی رہے نا بھائی۔ نہیں، زیادہ لوگ پینے سے یا عالم کے پینے سے، استعمال کرنے سے وہ چیز جائز نہیں ہوتی۔ جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہے، گندی ہے گندی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فلمیں ہیں، ٹی ویاں ہیں، میوزک ہے، سیریلز ہے، یہ تمام چیزیں زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، اب وہ زیادہ لوگوں کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں، اتنے لوگ دیکھ رہے نا، ان لوگاں سب گناہ نہیں کر رہے کیا، ان لوگاں نہیں کر رہے سو ہمارے کچھ گناہ ہے کیا، یہ فلاں عالم صاحب نہیں کر رہے کیا، فلاں صاحب اتنے داڑھی نمازی متقی پرہیزگار ہیں، ان کے گھر میں بھی یہ ہے نا، ٹی وی ہے، میوزک ہے، سب کچھ ہے، ہمارے لیے حرام ہے کیا؟ نہیں، زیادہ لوگوں کے کرنے سے ناپاک چیز اور گندی چیز پاک نہیں ہوتی اور حلال نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے، اور نہ کوئی سانڈ، اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ، اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بعد مشرکین کے جرائم کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، یعنی پہلے جو یہودیوں کا اور نصارہ کا، ان کے غلطیاں کیا ہے، ان کے گناہ کیا ہے، ہم سنتے ہوئے آئے، اب مشرکین کی غلطیاں کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی واضح کر رہا۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عطا کردہ مال اور پالتو جانور اپنے بتوں کے نام بطور نیاز چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین نیاز کے لیے ان کے جانور جو پالتے تھے، اونٹنیاں، اونٹ وغیرہ جو پالتے تھے، وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا تبصرہ کر رہا ہے کہ اس طرح تم بتوں کے نام پر جو چھوڑتے ہو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج بھی اکثر لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، مسلمان بھی، فلاں بڑے پہاڑ کے بابا کے نام پہ یہ جانور، فلاں کے نام پہ یہ جانور ہم لوگ لے کے گئے، وہاں پر چھوڑ دیے بس۔ اب وہاں پر بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنا ہو، یعنی مردوں کے نام پر جانور چھوڑنا ہو، درگاہوں کے نام پر جانور چھوڑنا ہو، یا پھر ان کے نام پہ ذبح کرنا ہو، یا ان کے نام پر ناریل وغیرہ کا وہاں پر پیش کرنا ہو، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ سیم عمل ہے۔ یہ مکے کے مشرک جانور چھوڑتے تھے، آج بھی چھوڑ رہے، بلکہ آج بہت سارے لوگ کیا کرتے، گھر میں نظر لگ گئی یا کوئی بیمار ہو گیا بولے تو وہ مرغی لے کے آ کے مرغی پھیر کے وارنا،
انڈا لے کے کہ انڈا وارنا بچوں کے اوپر سے، اس طرح سے جو اعمال کرتے ہیں، اکثر لوگ نمک وارتے ہیں نظر لگ گئی بول کے، یہ سب جائز نہیں ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ شرک میں آتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح شریعت کے مقابلے میں کفار کی دلیل، شریعت کے مقابلے میں کفار کی کیا دلیل ہے؟ دیکھو، اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، جو چیز قرآن و سنت میں ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اور قرآن و سنت میں جو نہیں ہے اس کو چھوڑ کے ہم کسی بابا، کسی بڑے، کسی بزرگ، فلاں نے کہا، یہ کہا، فلاں نے ایسا کہا، ان کی باتوں پر عمل کرنا نہیں ہے۔ لیکن مشرک کیا کہتے تھے؟ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 104 میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ اس کا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول اللہ کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہو اور نہ ہدایت پاتے ہو؟ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں کہتا ہے۔ یہ مکے کے مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عمل ہے کہ ان لوگوں کو جب بھی کہا جاتا آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، تم جو عمل کر رہے ہیں غلط ہے، قرآن میں جو ہے ویسا عمل کرو، حدیث میں جو ہے ویسا عمل کرو، تو مکے کے مشرک کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم ہمارے باپ دادا کو جیسا دیکھے ویسا ہی کریں گے، ہمارے باپ دادا کے طریقے کو ہی فالو کریں گے۔ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ اس طرح کی بات آج مسلمان بھی کرتا ہے، اس طرح اکثر مسلمان بھی یہی بات کہتے ہیں آج بھی، کہ جب ان کے سامنے بھائی درگاہوں کے پاس جانا غلط ہے، بھائی درگاہوں کے پاس جا کے سجدے کرنا غلط ہے، اس طرح منت ماننا غلط ہے، اس طرح کے تمہارے اعمال جو ہو رہے یہ تمام غلط اعمال ہے، یہ شرک ہے اور یہ بدعتیں ہیں، یہ بدعتوں سے بچو، یہ شرکی اعمال سے بچو، یہ تعویذوں سے بچو، تو کیا بولتے ہیں؟ ایک ہی دلیل ان کے پاس، ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے، کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ وہ لوگ ہمارے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، سے تم آج نئے نئے کچھ باتیں سیکھ کے آئے، تمہاری باتوں پر ہم عمل کرنا، تم تو ہمارے سامنے کے چھوٹے بچے ہو، تم بولے تو ہم سمجھنا کیا؟ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، بلکہ مشرکوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اصل میں سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن کی دلیل آ جائے، حدیث کی دلیل آ جائے، وہ قرآن اور حدیث کو ماننے والا بنتا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر وہ باپ دادا کی باتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو جو لوگ اس طرح باپ دادا کی باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم لوگ یہ بات بھی بول سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تمہارے باپ دادا بہت بولے تو، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، بہت بولے تو کتنے سال کی آپ دلیل دے سکتے تمہارے باپ دادا کی؟ کیا تمہارے باپ دادا کے گھر میں قرآن کا ترجمہ تھا؟ کیا تمہارے دادا کی، تمہارے نانا کی پڑھی ہوئی کوئی قرآن کی تفسیر ہے تمہارے گھر میں؟ کیا ان لوگوں کی پڑھی ہوئی کوئی صحیح بخاری، صحیح مسلم کی کوئی کتاب ہے؟ باپ دادا کی جو دلیل دیتے ہیں ان کے پاس علم ہے کیا ان کو قرآن کا ترجمہ معلوم تھا؟ کیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معلوم تھی؟ نہیں معلوم تھی، اور لوگ بولتے کہ باپ دادا کی دلیل، باپ دادا کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باپ دادا پہلے تھے یا قرآن پہلے تھا؟ زیادہ سے زیادہ تمہارے باپ دادا کی تاریخ آپ کب تک بیان کر سکتے؟ تمہارے باپ کی بات بول سکتے، شاید ان کے باپ کی بات بول سکتے کہ بھائی ہمارے دادا ایسا نہیں کرے، ٹھیک ہے، تمہارے دادا کے ابا ایسا نہیں کرے، وہاں تک آپ تاریخ بیان کر سکتے ہوں گے، سلسلہ نسب خاندان بیان کر سکتے ہوں گے۔ ان کے باپ کون تھے؟ ان کے پاس علم تھا کیا؟ آپ کو کوئی علم ہے؟ ان کی تاریخ بیان کر سکتے آپ؟ کون پہلے، قرآن پہلے یا تمہارے باپ دادا پہلے؟ یہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ تم ابھی نئی نئی باتیں کر رہے، حالانکہ پرانی باتیں جو ہمارے باپ دادا عمل کرتے آ رہے، پہلے سے کرتے آ رہے، وہ غلط ہے، کیا تم آج نئی نئی باتیں بول رہے؟ جو بولتے ہیں نا نیا کون پرانا کون، نیا قرآن ہے یا نئے تمہارے باپ دادا ہے؟ قرآن پہلے ہے یا تمہارے باپ دادا پہلے ہے؟ اس طرح سوال کرنا ان سے، اس طرح ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے یہ لائق ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔
یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اے عیسیٰ تم بولے تھے کیا میری عبادت کرو بول کے، میری ماں کی عبادت کرو بول کے تم بولے تھے کیا؟ جو آج عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اللہ ہم کب بولے تھے؟ ہم کو یہ حق ہی نہیں ہے، ہم کیسے بول سکتے اللہ کے علاوہ تم ہماری عبادت کرو بول کے؟ ہم بول ہی نہیں سکتے، اللہ میں نہیں بولا۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ تو اسی طرح جتنے بھی آج معبود ہیں، جس کی بھی پوجا ہو رہی، جس کے سامنے بھی جھکا جا رہا، جس سے بھی مانگا جا رہا، ان سب لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، تم بولے تھے کیا تمہارے مرنے کے بعد تم میری عبادت کرو بول کے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی آج خواجہ غریب النواز، محبوب سبحانی، فلاں صاحب جتنے بھی آج درگاہ بنا کے رکھ لے، ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کل قیامت کے دن۔ اور جتنے بھی آج غیر مسلم پوجا کر رہے ان سب لوگوں سے بھی پوچھیں گے تم بولے تھے کیا؟ اگر ہم حقیقت میں تاریخ نکال کے دیکھتے ہیں تو جتنے بھی اولیاء اللہ ہے جو سچے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا تھا، کبھی نہیں بولے تھے۔ عبد القادر جیلانی بھی کبھی نہیں بولے میرے مرنے کے بعد میری درگاہ بناؤ، میرے مرنے کے بعد میرے درگاہ کے پاس آ کے قوالیاں گاؤ اور جھکو، منتیں کرو، نیاز کرو، مجھ سے مانگو، کبھی نہیں بولے وہ لوگ۔ بس ان کے عقیدے میں ان کے مرنے کے بعد ان کے بعد والے یہ جھوٹے لوگ جو مزاروں کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ پیسے کمانے کا ایک دھندا بنا کے، درگاہ بنا کے کام شروع کرے، لیکن یہ لوگ کبھی اپنی عبادت کی طرف نہیں بلائے۔ اور اگر کوئی بلایا بھی اس دنیا میں، کچھ ایسے جھوٹے پیر، جھوٹے ایسے مرشد، ایسے فقیر ہوتے ہیں، آج بھی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بولتے ہیں، بلا کے اپنے پیر پڑا لیتے ہیں، ہم وہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، ہم ہر چیز کو کیا ہے دیکھنے والے، جاننے والے ہیں، آؤ ہماری منت مانو، اس طرح بولنے والے بھی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا ان سے، تم بولے تھے تمہاری عبادت کرو بول کے؟ ہاں بولے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا پھر۔ تو بہرحال اب سورہ مائدہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہو رہا۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، آخری دور میں، مکہ کے آخری دور میں سورہ انعام نازل ہوئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے جرائم کی فہرست اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں کہتا ہے، الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے تحت سے بہتی تھی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرکین مکہ سے کہتا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت صلاحیتیں دیا، بہت طاقت دیا، اقتدار دیا، اور اللہ تعالیٰ ان پر بھی بارشیں برسایا، بہت ساری چیزیں کیا، لیکن ان کے گناہ جب زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ لوگ انبیاء کا مذاق بھی اڑاتے تھے، تو انہیں چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جب پکڑنا چاہتا ہے تو ان کو مہلت دیتا ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 34 میں کہتا ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبأ المرسلین۔ اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ بلا شبہ یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہتا ہے تیرے سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، تجھ سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں کو میں بھیجا، اور یہ قوم ان کو بھی جھٹلائی،
اور تجھے بھی جھٹلا رہی ہے، اس پر تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسانے کے بعد، نعمتیں دینے کے بعد، اقتدار اور قوت دینے کے بعد وہ لوگ خوشی کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ لیا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ پھر دنیا میں عذاب الہی کی صورتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر بھیجے جانے والے عذاب کی مختلف صورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ کہہ دیں وہی اس پر قادر ہیں کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر عذاب بھیجے، تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذاب دیتا ہے اس آیت میں واضح کر رہا ہے، جیسا کہ اوپر سے عذاب سے مراد اللہ تعالیٰ بارش کی کثرت یا طوفان یا بجلی اور آندھی وغیرہ آسمان سے بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کی ایک صورت ہے، اوپر سے عذاب آتا ہے، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ بجلیاں گراتا ہے، طوفان آتا ہے۔ پھر اسی طرح نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے، قحط سالی، زمین میں دھنس جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی عورت کے لیے ظلم کرنے والا خاوند، یہ بھی عذاب ہے۔ پھر اسی طرح کسی مرد کے لیے ناموافق بیوی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے۔ عذاب کی شکلیں کیسی ہیں یہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیا۔ اور یہاں پر ایک حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں، تو اس نے میری 2 دعائیں قبول کر لی اور 1 دعا قبول نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے 2 قبول کر لیا اور 1 قبول نہیں کرا۔ وہ کون سی؟ ایک، میں نے دعا کی کہ اے اللہ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کر دی، یعنی میری پوری امت کو بھوک کی وجہ سے ختم نہ کر۔ اللہ ایسا عذاب مت دے کہ پوری امت ایک ساتھ قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ ایسا عذاب مت دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیا۔ دوسرا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیا۔ ایک ساتھ بارش، طوفان، آندھی کی وجہ سے اللہ میری امت کو عذاب نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیا۔ تیسری دعا میں نے یہ کی، اے اللہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کی۔ یعنی آپس میں میری امت نہ جھگڑے، مسلمان ایک دوسرے سے نہ جھگڑے۔ اللہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپس میں جھگڑے ہوں گے، آپس میں اختلاف ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے سورہ انعام آیت نمبر 74 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سب سے پہلے دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، ان کا باپ جو آزر تھا وہ بتوں کا پجاری تھا اور بتوں کو بنانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے بھی، یعنی باپ سے کہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہاری یہ جو قوم ہے، قوم کو بھی میں گمراہی میں پاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ دعوت دینے کا ایک طریقہ سوچے
اور اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دعوت دے رہے. کیسی دعوت دے رہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 76 سے آپ 79 نکال کر دیکھیں گے. ایک دن اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان میں ستارے کو دیکھے تو کہنے لگے ارے اصل میں میرا رب تو یہ ہے جو چمکتا ہوا نظر آ رہا. اور تھوڑی دیر کے بعد ستارہ جب ستارے کا چمکنا بند ہو گیا اور چاند نکلا تو قوم کو مخاطب ہو کے یعنی ان کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام بول رہے ارے وہ تو ستارہ چھوٹا ہے، اس کی روشنی بھی کم ہے، یہ دیکھو اصل میں یہ معبود ہے میرا، یہ بڑا بھی ہے چاند اور اس سے بھی زیادہ روشنی ہے، یہ شاید ہمارا معبود ہو سکتا. تو جب صبح ہوئی چاند بھی غائب ہو گیا، ستارے بھی غائب ہو گئے، سورج نکلا. تو جیسے ہی سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے اصل میں یہ سچا معبود ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نکلا تو وہ غائب ہو گئے، اس کے پاس زیادہ پاور ہے، اس کے پاس زیادہ طاقت ہے، اور یہ بہت بڑا بھی دکھ رہا اور اس کی روشنی بھی زیادہ ہے. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں غروب ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا، ختم ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا، تو یہ سورج بھی معبود نہیں ہے اور یہ چاند اور ستارے بھی معبود نہیں ہو سکتے ہیں. اصل میں رب اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس طرح وہ اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مشرکین عرب کا جو عقیدہ تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. مکے کے مشرک جو تھے وہ جنات جو ہے نا، جنات کو اللہ کا شریک بناتے تھے، پارٹنر بناتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 100 میں کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور اس لیے کہ بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے. بلکہ یہ لوگ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک اور برابر سمجھتے ہیں حالانکہ جنوں کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ تنہا معبود ہے. کیسے؟ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. پھر مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی دینے کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں کہتا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ معبودوں کو یعنی مشرکین کے معبودوں کو گالی دینا یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 108 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنی والدین کو گالی دے. صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آدمی اپنی والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو نتیجے میں وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو جواب میں وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا. تو اس طرح ماں باپ کو گالی دینا ہو گیا نا. یہ سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے معبودوں کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینے سے منع کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مشرکین کے غیر مسلموں کے اگر معبودوں کو گالی دیں گے تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، بدلے میں وہ بھی اللہ کو گالی دیں گے. تو اس طرح اللہ کو گالی دینے کا سبب ہم خود بنے. پھر اسی طرح اگر ہم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے بدلے میں وہ بھی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی تو تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے. تو تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کی وجہ تم خود بنے. تو اس لیے اس طرح
اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ انعام اور 7واں پارہ ہے۔ تو بہرحال 7ویں پارے میں یہی چند چیزیں تھیں۔ اب ہم 8ویں پارے کو بھی دیکھیں گے۔ 8ویں پارے کا خلاصہ مختصر طور پر انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 118 میں کہتا ہے، یہ سورہ انعام میں بھی 2 صورتیں ہیں، ایک تو سورہ انعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ، یہ 2 ہیں۔ دیکھیے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ مزید فرمایا، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورہ انعام آیت نمبر 121۔ معلوم کیا ہوا؟ صرف وہی جانور ہمارے لیے حلال ہے جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، اور ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہاں رک کر میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے خاص طور سے آج ہوٹل میں جاتے ہوئے غیر مسلموں کے ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہوئے، وہ بھی نان ویج کھاتے ہوئے، احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر دال چاول کھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی غیر مسلم کے ہوٹل میں جاتے ہوئے ہم لوگ وہاں پر اگر گوشت کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، تو سوچ سمجھ کر، تحقیق کر کے، معلوم کر کے کھانے والے بنے، ورنہ آج کل کھانے کی عادت ہو گئی، جہاں چاہے وہاں رکے، جو چاہے وہ چیز ہم لوگ کھا لے رہے، سفر میں ہوتے ہیں تو جہاں چاہے وہاں رکے اور کھا لے رہے، یہ بہتر نہیں ہے، اس پر احتیاط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ آج وہ مردار یعنی مرے ہوئے جانوروں کو بنا دے رہے، یا جیسا کہ آج بہت سارے ویڈیوز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چکن جو ہوتا ہے، مرغیاں جو ڈیری کے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، آنے جانے میں گاڑیوں میں بھی وہ مر جاتے ہیں، پھر بھی ویسے ہی پھینک دیتے، ویسے ہی لے کے آ کے بنا دیتے۔ خاص طور سے آج چکن کے کئی آئٹم بنتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ چکن 65 کے نام سے فلاں چیزیں، بہت ساری تلی ہوئی بھنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اور ایگ پفس وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کو احتیاط کرنا، تحقیق کرنا، معلوم کرنا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے آپ لے کے آئے۔ نہیں، اگر شک ہے تو شک کی بنیاد پر ہم لوگ وہ چیز کھائیں ہی نہ، مجبور ہیں ہم چلے گئے غیر مسلم کے ہوٹل کا کھا سکتے ہیں، اس کا بنایا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر ہم گوشت کھا رہے، چکن مٹن وغیرہ کھا رہے، تب جا کے ہم کو احتیاط کرنا ہے۔ اگر دال کھانا کھا رہے، ترکاری کھا رہے، تو بالکل کھا سکتے ہیں، جائز ہے غیر مسلم کے ہوٹل میں بھی، لیکن ان چیزوں پر ہم لوگوں کو احتیاط کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح مشرکین کا مال، مویشی اور اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کرنا، اس کے تعلق سے سورہ انعام آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کی ہے ایک حصہ مقرر کیا، بس انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے اور ان کے خیال کے مطابق، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہیں، یعنی وہ لوگ جو شریکوں کے لیے الگ سے نکال کے رکھتے، پھر جو ان کے شرکا کے لیے ہیں سو وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہیں سو وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی مشرکین کیا کرتے تھے، ان کے جو اناج وہ لوگ جو اگاتے تھے، جو چوپایوں کو اور جانوروں کو جو وہ لوگ پالتے تھے، اس میں سے کچھ چیزیں یہ اللہ کے لیے ہے بول کے نکالتے تھے، کچھ چیزیں جو ان کے شریکوں کے لیے، ان کے معبودوں کے لیے نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بعض بت پرست اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے مال مویشی کی نیاز چڑھانے کے علاوہ اپنی اولاد تک کو بتوں کی نظر کر دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 میں کہتا ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ بتوں کے نام پہ اپنے اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے معبودوں کے نام پہ اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ تو قتل بھی کر دیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ کچھ ان پڑھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زمین میں کیا ہے کچھ دھن ملتا ہم کو،
کچھ پیسے ملتے، کچھ سونا ملتا، اب وہاں پر بلی دینے کے لیے فلاں کی اولاد کی ضرورت ہے، اس طرح وہ اولادوں کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ بہت برا ہے، یہ مشرکین کے عقیدے ہیں۔ ایسے عقیدوں میں کچھ مسلمان بھی پڑے ہوئے ہیں، اس سے توبہ کرنا چاہیے، ایسے عقیدے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان بتوں کے نام پہ چھوڑتے تو نہیں، لیکن یعنی مردوں کے نام پہ، بتوں کے نام پہ تو نہیں چھوڑتے، لیکن بت کیا ہے؟ آج وہ بت ہی ہے جو آج درگاہوں کو بنا کے وہاں پر جو پوجا کر رہے ہیں وہ بت کی طرح ہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہیں اور وہ بت ہیں۔ دیکھو ولی ہو یا بت ہو، جو مر گیا مر گیا، مرنے کے بعد اس کی اگر تم پوجا کر رہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہے، اس کی عبادت کر رہے، تو وہ بت میں ہی شامل ہے۔ تو لوگ کیا کرتے؟ اپنی اولاد کا نام اس بابا کے، اس مردے کے، اس خبر والے کے نام پہ رکھتے ہیں، اس نیت سے کہ وہ میرے کو اولاد دی ہے، ان کے نام کی نظر کرنے سے مجھے اولاد ملی۔ اور بہت سارے لوگ کیا کرتے؟ بالوں کو چھوڑ دیتے، حالانکہ عقیقہ کرنا ہے 7ویں دن بالوں کو صاف کرنا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، لیکن لوگ کیا کرتے؟ اپنے معبودوں کے نام پہ، اپنے ولیوں کے نام پہ بالوں کو چھوڑ کے رکھتے، اور وہ بچہ 5 سال 10 سال کا ہونے کے بعد بڑے بال ہو جاتے، 2 سال 5 سال کا ہونے کے بعد لے کے جا کے وہ بال کیا ہے نکال کے وہ درگاہ کے جھاڑ کو، وہ درخت کو باندھ کے منت کر کے وہاں پر نیاز کر کے آتے۔ اس طرح کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے بتوں کے نام پہ اولاد کو چھوڑتے تھے۔ آج بھی بتوں کے نام پہ اپنے اولادوں کا نام رکھنا، کسی مردے، کسی ولی، کسی بابا کے نام پہ کیا ہے وہ بالوں کا نذرانہ کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ چلو اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 141 ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرَةٍ إِذْ أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے، اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو، اور حد سے نہ گزرو، یقیناً حد سے گزرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی، پھل، سبزی اور درخت کا ذکر فرما کر حکم دیا کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ مال میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کے مسائل میں اس سے پہلے جو بیان کیا نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو حکم دے رہا، کھیتیوں کا، پھلوں کا زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ سونا اور چاندی کا تو 1 سال کے بعد دیں گے، لیکن کھیتی باڑی جو لوگ کرتے ہیں، اس کا جب کٹائی کا وقت ہوتا ہے اسی وقت اس کا زکوٰۃ نکالنا ہوتا ہے۔ کھیتی میں، اناج میں سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نہیں ہوتا، جب ہاتھ کو اناج مل گیا اسی وقت اس کا زکوٰۃ دینا۔ سال میں اگر 3 مرتبہ ملتا ہے تو 3 مرتبہ دینا ہوگا، اس کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام آیت نمبر 146 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُورٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے ان کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے، جب ان کے لیے چربیوں کو حرام کیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور پھر ان کی قیمت کھا گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چربی کھانا یہودیوں کے لیے حرام کیا تھا اس آیت میں، تو وہ لوگ کیا کریں؟ ان کو پگھلا کر پھر ان کو بیچنے لگے، ان سے کیا ہے پیسے وصول کرنے لگے۔ تو آج کل بھی کئی مسلمان خود شراب نہیں پیتے اور خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن کیا کرتے؟ کافروں کو یہ چیزیں بیچتے ہیں، اس کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جائز نہیں، یعنی جو چیز حرام ہے، جس چیز کا کھانا حرام ہے، اس چیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ ہم شراب نہیں پیتے لیکن شراب کا کاروبار کرتے ہیں، اور شراب کے تعلق سے تو
10 لوگوں پر لعنت ہے، 10 لوگوں کو اس کا گناہ ملتا ہے۔ کیسے؟ یاد رکھو، صرف شراب پینے والا ہی گناہ گار نہیں ہوتا، شراب خریدنے والا بھی ہوتا، شراب تحفے میں دینے والا بھی ہوتا، شراب پلانے والا بھی ہوتا، شراب کا کاروبار کرنے والا بھی ہوتا، شراب کی گاڑی چلانے والا جو ڈرائیور ہوتا اس کے اوپر بھی گناہ ہوتا، شراب تحفے میں دینے والا بھی گناہ گار ہوتا۔ اس طرح شراب کی مختلف شکلیں، ایسے 10 لوگوں پر اس کا گناہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے تعلق سے بولا کہ یہودیوں پر جب چربی حرام تھی لیکن وہ کھائے نہیں، لیکن بہانے بنا کے کیا کرے؟ اس کا بزنس کرنا شروع کرے، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو حرام چیزوں اور حرام کاموں کی فہرست اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے قرآن میں کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہیں کرنا۔ یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سب سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152 ان آیتوں میں ان آیتوں کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو شریک مت کرو بولا اللہ کے ساتھ، دوسرا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو بولا، اور بچوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور ان کو بھی رزق دے گا۔ تو اس کے تعلق سے میں کئی مرتبہ بولا بچوں کو ہم غریب ہیں کیسے پالنا، کیسے پال سکتے، اس ڈر سے قتل مت کرو، پیدا ہونے کے بعد ہو یا پیدا ہونے سے پہلے ہو، ابارشن کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ بولا اللہ تعالیٰ۔ کچھ بے حیائیاں جو ظاہری طور پر ہوتی ہے، کچھ بے حیائیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ چھپ کے چھپا کے کرنے والی چیزوں میں مثال کے طور پر موبائل ہے، موبائل میں کئی چیزیں ہیں جو بے حیائی ہے، اس کو دیکھنا چھپی ہوئی اندر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو چھپا کے دیکھ رہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اور کچھ بے حیائیاں ظاہری طور پر ہے، یعنی ننگے گھومنا، بے پردہ گھومنا، گندی باتیں کہنا لوگوں کے سامنے، گندی باتیں زبان سے نکالنا، ایسے بے حیائی بے شرمی والے کام، ناچنا، ڈانس کرنا، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے، یہ سب بے حیائی والے، یعنی وہ ظاہری طور پر دکھنے والے ہوں یا چھپا کے کرنے والے ہوں، ایسے تمام بے حیائیوں سے بچو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح کسی کو ناحق قتل مت کرو، قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اگر یتیم بڑا ہو گیا، بلوغت کو پہنچ گیا، اس کا مال، اس کی پراپرٹی اس کے حوالے کر دو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اس پہ بھی بہت سارے مسلمان کیا ہے، یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، اگر ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس بھائی کے جو بچے ہیں ان کو ان کے باپ کی پراپرٹی کا حصہ ملنا چاہیے، لیکن دوسرے بھائی کیا کرتے؟ بھائی مر گیا، اب کیا کرتے؟ بھابھی کو گھر سے نکال دیتے اور ان کے بچوں کو بھی وہاں سے نکال دیتے۔ بلکہ کئی لوگوں کو ایسے بولتے ہوئے سنا کہ اگر، یعنی وہ جو عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس سے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، اگر تو ان چھوٹے بچوں کو لے کر ہمارے ساتھ رہے گی، یعنی ساس سسر کے ساتھ رہے گی، ہمارے ساتھ مل کے اگر تو ان بچوں کی پرورش کرے گی تو پراپرٹی میں حصہ ملے گا، نہیں اگر تو دوسری شادی کر کے چلے جاتی بولے تو تجھے اور تیرے بچوں کو ہم پراپرٹی میں کوئی حصہ دینے والے نہیں۔ یہ ظلم ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو بچے ہیں یتیم ہیں ان کی پراپرٹی میں اس کے والد کا، اس کے دادا کا جو بھی حصہ اللہ تعالیٰ مقرر کرا، اس کا حصہ اس کو دینا ضروری ہے۔ یتیموں کے مال کو کھا جانا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ناپ تول میں انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ سب سورہ انعام آیت نمبر 151 152 میں یہ باتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اسلام کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلنے کی ممانعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 153 میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ اسلام میں سیدھا راستہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کا ہے۔ قرآن اور سنت کے علاوہ اگر تم کسی دوسرے راستے پر چلے تو وہ گمراہ کر دینے والے راستے ہیں، اس لیے کہ کسی امام کا راستہ، کسی بڑے کا راستہ، کسی پیر کا راستہ، یہ سب گمراہ کرنے والے راستے ہیں۔ راستہ صرف ایک ہی سیدھا ہے جو جنت میں لے جانے والا، وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر
اسی کی مثل اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ یہ آیت اور ایک حدیث بھی ہے جس میں میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے یہ حدیث بھی رکھا، صحیح مسلم میں ہے. اگر ہم ایک نیکی کرے اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اس نیکی کو لکھ دیتا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی کیا بولا؟ ایک نیکی کرو، اسے بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ 10 گنا لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس جیسی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. حدیث میں 700 بھی لکھ دیتا، اور نیت اچھی ہے تو 700 سے بھی بڑا چڑھا کے لکھ دیتا. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا کہ ایک گنا کرے تو اس کا بدلہ ایک ہی گنا ہوگا، ایک گنا کے بدلے ایک ہی گنا ملے گا. لیکن ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا یا 10 گنا بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا. تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے آگے ایک گناہ بھی نہیں کرتا اور ایک نیکی بھی نہیں کرتا، اگر کسی گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا تب بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا، تب بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ گناہ سے باز آ گیا، اس پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی بھی لکھ دیتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر اسی طرح مسلمان کی زندگی اور موت، مسلمان کی پوری زندگی، مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایک بڑی اہم آیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا، سورہ انعام آیت نمبر 162. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہہ دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ایک مسلمان کا یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. مسلمان کا ایک لمحہ بھی، ایک ایک عمل بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں گزرتا ہے. سچے مسلمان کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کے لیے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا میری نماز، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، میں رکوع بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے، سجدہ بھی کرتا ہوں اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میں ذبح کرتا ہوں اللہ کے لیے. ومحیایا، میں جیتا ہوں، میری زندگی، میں کس کے لیے جیتا ہوں؟ میں دنیا کے لیے نہیں جیتا، میں پیسے کمانے کے لیے نہیں جیتا، میں صرف نفسانی خواہشات کے لیے نہیں جیتا، میں اس دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے، ناچنے کودنے کے لیے نہیں جیتا. ومحیایا، میری زندگی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے یہ زندگی ہے. ومماتی، میری موت بھی اللہ کے لیے، میں مروں گا بھی تو اللہ کے لیے مروں گا. تو اس لیے انسان کی یہ نیت ہونا ہمیشہ، اللہ میں زندگی جیتا ہوں صرف تیرے لیے، میں مر بھی جاؤں اللہ تیرے لیے، تیرے راستے پہ، تیرے دین کو سر بلند کرتے ہوئے مجھے موت دے دے. اس طرح ہماری تڑپ ہونا، ہماری دعا ہونا. تو بہرحال اب جس کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ایک مسلمان دنیا کے لیے نہیں جیتا، ایک مسلمان اپنے نفس کے لیے نہیں جیتا، ایک مسلمان دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں جیتا، صرف اللہ کے لیے جیتا ہے، تو پھر اس کی زندگی عجیب ہوتی ہے جیسے صحابہ کی زندگیاں تھیں. اب اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہو رہا ہے. سورہ اعراف بھی مکی زندگی کے آخر میں ہی نازل ہوئی ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی پلاننگ بنا رہے تھے. اس وقت یہ سورہ اعراف نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے قریش مکہ کو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بتا کر تنبیہ فرمائی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی ہلاکت خیز ہوگا. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتا اس سورت میں. اس سورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں مقام اعراف کا تذکرہ ہے. اعراف کس کو بولتے جی؟ مقام اعراف کس کو بولتے؟ اعراف والے. قیامت کے دن ایک جگہ ہے اعراف، اس کا تذکرہ آنے والا ہے. مقام اعراف والے کا مطلب نہ وہ جنتی ہوں گے نہ جہنمی ہوں گے، ان کو عذاب بھی نہیں ہوگا اور ان کو جنت کی نعمتیں بھی نہیں ملیں گی. جنت اور جہنم کے درمیان جو جگہ ہے اس کو اعراف بولتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے اس صورت میں. آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو بہرحال اتباع کتاب و سنت کی ہونا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں بیان کرتا ہے. بڑی اہم آیت ہے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا. اصل میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اگر کسی کو دعوت دینا ہے تو یہ آیت بڑی اہم ہے. اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا اولیاء اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. اولیاء کے پیچھے مت چلو، تمہارے بزرگوں کے پیچھے مت چلو،
اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی اس کے پیچھے چلو بول رہا. اللہ کی طرف سے قرآن اور حدیث یہ دو ہی چیزیں نازل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم ہے یہ سب اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. یعنی شیطان کو جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو وہ کیا بولا؟ میں نہیں کرتا ہوں. کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ کی صفت یہ ہے اوپر جانے والی ہے، مٹی تو یہ ہے اوپر سے بھی پھینکے تو نیچے گرنے والی ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا ہوں بولا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین. سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17. یہاں پر شیطان کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ یہاں پر ذکر کرتا ہے. اس نے کہا، کون؟ شیطان کیا بولا؟ پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. اب کیا بول رہا؟ جب اللہ تعالیٰ بولا تو سجدہ نہیں کرانا، اب یہاں سے نکل جا، جنت میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جنت سے نکل جا. تو اس وقت سے شیطان بول رہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو اس کی وجہ سے یعنی آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال دیا نا، اب میں کیا کروں گا؟ میں اس کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. تو شیطان کو بھی معلوم ہے، کیا بول رہا؟ اللہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، بولا راستوں پہ بیٹھوں گا نہیں بولا. یعنی سیدھا راستہ جنت میں جانے والا ایک ہی ہے، اسی راستے پہ میں بیٹھوں گا. اور بیٹھ کے کیا کروں گا؟ پھر ہر صورت ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرف سے، ان کی بائیں طرف سے، ہر طرف سے میں ان کے اوپر حملہ کروں گا. اور اکثر لوگوں کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. چار طرف سے حملہ کرتا ہوں ان کے اوپر، میں سامنے سے بھی آتا ہوں، پیچھے سے بھی آتا ہوں، ادھر سے بلاتا ہوں، ادھر سے بلاتا ہوں، ہر طرف سے ان کو گمراہ کرتا ہوں، سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتا ہوں، میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے نہیں دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ شیطان کا وہ جملہ، شیطان کیا بول رہا؟ اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا، مطلب زیادہ لوگ تیری عبادت نہیں کریں گے، بس تھوڑے لوگ ہوں گے، کم لوگ ہوں گے، کچھ ہی لوگ ہوں گے جو تیری بات مان کے سچے مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے. بہت سارے لوگ تو گمراہ ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 1000 میں سے آدم علیہ السلام کو بولیں گے اے آدم تو جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ کر. آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کیسے الگ کروں؟ 999 جہنم میں اور 1 جنتی. تو آج بھی ارے بہت زیادہ لوگ ہیں نا بھائی فلان جماعت میں، اتنے لوگ یہ کام کر رہے نا بھائی. زیادہ لوگ کرنے سے وہ حق نہیں ہوتا، زیادہ لوگ کرنے سے وہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، تھوڑے لوگ ہی ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. سورہ اعراف آیت نمبر 18. فرمایا اس سے نکل جا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. یعنی تو نکل، اب بول دیا نا گمراہ کر تم، بول کے ٹھیک ہے گمراہ کر نکل، تیرے کو بھی اور تیری بات جو مانتا اس کو بھی، تم سب کو میں کل قیامت کی جہنم میں ڈال دوں گا. یہ بات اللہ تعالیٰ بول دیتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 19 وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب اللہ تعالیٰ وہ ذکر کر رہا جو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، بس دونوں کھاؤ پیو جہاں سے چاہو اور اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ دونوں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. گناہ کا انجام عملی تجربہ کرایا اور پھر اس کے بعد شیطان ان کو پھسلایا تو وہ لوگ یعنی آدم علیہ السلام پھر اللہ کی بات بھول گئے، شیطان کی باتوں میں آ کے وہ درخت سے کھا لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا؟ تم دونوں کیوں پھر وہاں پر گئے؟ کیوں تم شیطان، یہ تو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کیوں اس کی بات مان لیے؟ تو یہ زندگی کی سب سے پہلی غلطی تھی، اس لیے انہیں معافی مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ معافی مانگنا بھی سکھا دیا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پہلی غلطی تھی ان کو بھی نہیں معلوم تھا کیسے معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ خود سکھایا. اب یہاں ایک اہم بات سن لو
کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کو معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ خود سکھایا۔ کیا سکھایا؟ یہ دعا ربنا ظلمنا جو ہم پڑھتے نا دعاؤں میں، یہ دعا سکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشا، نہیں معاف کرا، رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اس لیے تو ہمیں معاف کر بول کے یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام اللہ کے رسول کا وسیلہ لے کے دعا کرے، اور وہ عرش کی کرسی پہ لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو اس لیے وسیلہ لے کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرا بول کے لوگ بیان کرتے، لیکن یہ بات جھوٹی ہے۔ وسیلہ لینے کی دلیل لوگ اس طرح بیان کرتے، یہ بات جھوٹی ہے۔ کوئی عرش پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرا بول کے لوگ سمجھتے اللہ کے نور سے بنا کے رکھ لیا، بازو میں تھا، اللہ کے رسول کا نور تھا، اس لیے آدم علیہ السلام اس کو دیکھ لیے تھے تو وہ وسیلہ لگا کے دعا کرے بولتے، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف یہاں پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں واضح کر دیا، یہ آدم علیہ السلام اللہ کے رسول کا وسیلہ لے کے دعا نہیں کرے بلکہ ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 24 اور 25 میں کہتا ہے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فرمایا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے، فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب نکل جاؤ یہاں سے، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو، اب ایک مدت تک تمہیں زمین میں رہنا ہے قیامت تک، اب وہاں پر جانے کے بعد جو میری بات مان کے زندگی گزاریں گے ان کے لیے پھر جنت ہے، ورنہ وہیں پر مرنا ہے تمہیں، وہیں پر زندگی گزارنا ہے، جاؤ زمین پر اتر جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشم ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، آئے آدم کے اولاد بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت بھی اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یعنی لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا یہ لباس کا اتارنا بھی اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ہے، اس لیے تقوی والا لباس پہنو بولا، تقوی والا یعنی ایسا لباس پہنو جس کو دیکھنے کے بعد اللہ سے ڈر کے ایسا لباس پہنو، اور بے شرمی بے حیائی والا لباس مت پہنو۔ تو شیطان تمہارا اعزاز اور امتیاز کا دشمن ہے، وہ تم سے یہ اعزاز چھیننا چاہتا ہے۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے اولاد کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں سے دوست بنایا، ان لوگوں کے دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تنبیہ کر رہا کہ اے اولاد آدم تم شیطان کے فتنے میں نہ پڑو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، اور شیطان تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، تمہیں بھی کہیں جنت سے دور نہ کر دے، اس لیے اسے دشمن سمجھو۔ اور شیطان کیا ہے؟ لباس اتارا تھا تمہارے ماں باپ کے، اس لیے تم لباس تقوی کا لباس پہنو، شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ تو اصل میں یہ شیطان کا ایک فتنہ ہے، شیطان کی چال تھی، وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو جنت کا لباس دیا تھا اسے اتروا دیا، ان کے گناہ کی وجہ سے اتر گیا۔ تو تم بھی آج اگر لباس اتار کے ننگے گھومتے ہو، ناچتے ہو، تو پھر یہ شیطان کا عمل ہے اور یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، تو اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسمیں جہنمی ہے، میں نے انہیں دیکھا نہیں، کچھ مردوں کے پاس گائے کے دمون جیسی کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں جیسی ہوں گی، یہ
نہ تو جنت میں داخل ہوں گی بلکہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی لباس کے بارے میں یہ آیت نازل کرنے کے بعد یہاں پر سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ لوگ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ ان میں سے وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں وہ ناچنے گانے والیوں کو، وہ ایکٹروں کو، وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانے والی عورتوں کو، وہ انسٹا میں ڈانس کرنے والی عورتوں کو، وہ مسلمان عورتیں بھی اس میں شامل ہیں جو تنگ لباس پہنتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے ہوئے، کپڑے پہنی لیکن ننگی نظر آ رہی ہے۔ اور ایک نشانی ان عورتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ وہ لوگ جو بالوں کا جوڑا بناتی ہے ایسے بنائیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اکثر مسلمان عورتیں ہم لوگوں کو آج بھی بازاروں میں ایسی نظر آتی ہیں، جو بالوں کا جوڑا بناتی ہے، جو چونڈا بولتے ہیں، وہ ایسا بناتی ہے اسٹائل کا کہ وہ یہاں پر بنا کے رکھتی ہے، اور ایسا وہ فیس کور، اس کو کیا بولتے ہیں، نوز پیس اگر باندھتے ہیں تو وہ ایک اسٹائل نما، ایک اونٹوں کی کوہن کی طرح ایسا نظر آتا ہے۔ اس میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے، نہیں دیکھنے والا بھی پلٹ کے دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کے بال بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی بال بنانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، جنت کی خوشبو۔ ہاں جوڑا بنانا جائز ہے گردن کے نیچے، لیکن سروں کے اوپر بنانا یہ جائز نہیں، اس چیز کو یاد رکھو۔ پھر اسی طرح مسجد میں جب جائیں تو بھی صاف ستھرا لباس پہنو، اس کا حکم دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی صاف ستھرا لباس پہن کے مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں میں بھی گندے کپڑوں کے ساتھ مت جاؤ۔ آج بہت سارے مردوں کو بھی دیکھا جاتا وہ چھوٹے چھوٹے بنین پہن کے لنگیوں کے اوپر گندے کپڑوں کے ساتھ، اور ایسے ایسے کپڑے پہن کر مسجدوں میں جاتے ہیں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کا پیٹ نظر آتا ہے۔ تو ایسے کپڑوں کے ساتھ بھی مسجدوں میں مت جاؤ، صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ مسجدوں میں جانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ پھر اسی طرح اصحاب اعراف کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اعراف والے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، یعنی نہ نیک اعمال زیادہ کہ انہیں جنت میں داخلہ مل جائے اور نہ گناہ زیادہ انہیں جہنم میں داخل کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس مقام کو ہی اعراف کہا جاتا ہے۔ وہاں سے وہ جنت میں جاتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم میں جانے والے لوگوں کو بھی دیکھیں گے۔ جب جنتی ان کے پاس سے گزریں گے تو وہ انہیں سلام پیش کریں گے، اور جب ان کی توجہ گناہ گاروں کی طرف ہوگی تو ان سے نفرت کا اظہار کریں گے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے پناہ بھی مانگیں گے اور جنتیوں کو سلام بھی کریں گے۔ تو جب جہنمی ان کے پاس سے گزریں گے تو کہیں گے، کون؟ اعراف والوں سے کہیں گے کہ سنائیں جو تم نے مال جمع کیا اور جائیداد بنائی تھی، کیا ہوا اس کا؟ تمہارا کچھ کام آیا؟ تمہارا کچھ عہدہ کام آیا؟ تو پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے جناب انہیں غور سے دیکھو، یعنی جہنمی بول رہے جنتیوں کو دیکھ کے ان کی طرف دیکھیں، یہ وہی نہیں جو تم کو حقیر سمجھتے تھے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی رحمت نہیں ہوگی، یہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ اس طرح جہنم میں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بالآخر ایک نہ ایک دن ان اعراف والوں کو بھی جنت میں جگہ دے دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پیدا کرتا ہے اور حکم دینا بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے باقاعدہ پہلے رسول ہیں۔ جب لوگوں نے بہت بت پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، لیکن قوم کی یہ حالت تھی کہ وہ بات کو نہیں مانے، بلکہ کیا کہا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیے، تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ تو ہم سب ہمیشہ سنتے ہیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیے، 950 سال تک توحید کی دعوت دیے، لیکن قوم بات کو نہیں مانی۔ نوح علیہ السلام سمجھائے اگر بات مان لو
تو تم بچو گے، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کشتی بنانے کا حکم دیا تو ایمان والے سب کشتی میں بیٹھ گئے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ تو مذاق اڑانے لگے، ارے یہاں پر کشتی بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیا۔ تو جتنے ایمان والے تھے وہ لوگ بچے، اور باقی جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ غرق ہو گئے۔ تو بہرحال اس کے بعد قوم سمود اور قوم عاد کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، قوم لوط کا بھی، قوم مدین کا بھی۔ انشاءاللہ یہ 3 قوموں کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھوں گا، جو کہ آج ہم لوگ 2 پارے مکمل کر لیے۔ یہ 2 پاروں میں جو آخری حصہ ہے یہ قوم عاد قوم سمود کا، انشاءاللہ کچھ مختصر ان کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے کل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔